فائز عیسیٰ صاحب جب اپنا معاملہ آیا تھا جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ ججز کی جاسوسی کرنا جائز نہیں ہے، خلاف قانون ہے ججز کی جاسوسی کرنا۔ اب وہ ججز کی جو آڈیوز ہیں ان پر تحقیقات کرنے کے لیے وہ سربراہی کے لیے تیار ہو گئے۔ حکومت چیف جسٹس کو دھمکی تک دے چکی ہے کہ اگر شہباز شریف پر توہین عدالت لگاؤ گے تو گھر جاؤ گے، اگر شہباز شریف پر توہین عدالت لگاؤ گے تو توہین پارلیمنٹ میں بلائے جاؤ گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف گھیرا تنگ حکومت کر کے بیٹھی ہے، ان سے جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ ان کے حوالے سے پچھلے 6 مہینے سے ایک باقاعدہ منظم مہم چلا کے بیٹھی حکومت۔ ایک طرف ملک بدترین معاشی بحران میں، بدترین آئینی بحران میں، بدترین سیاسی بحران میں، اور دوسری طرف سپریم کورٹ کا جو بحران ہے، سپریم کورٹ کی تقسیم جو ہے وہ بدترین عدالتی بحران میں بدلتی دکھائی دے رہی ہے۔ تو اب حکومت نے یہ جوابی وار کیا ہے یا جوابی اعتراض اٹھایا ہے کہ چونکہ چیف جسٹس کی ساس کا معاملہ ہے، چونکہ جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز الاحسن کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے ناڈیوز میں، تو لہٰذا یہ 3 جج صاحبان اس بینچ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں۔ یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ساری اس معاملات کو ایک لفظ میں سمو دیا، ایک فقرے میں سمو دیا، اور وہ فقرہ تھا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طرف ملک بدترین معاشی بحران میں، بدترین آئینی بحران میں، بدترین سیاسی بحران میں، اور دوسری طرف سپریم کورٹ کا جو بحران ہے، سپریم کورٹ کی تقسیم جو ہے وہ بدترین عدالتی بحران میں بدلتی دکھائی دے رہی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف گھیرا تنگ حکومت کر کے بیٹھی ہے، ان سے جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ ان کے حوالے سے پچھلے 6 مہینے سے ایک باقاعدہ منظم مہم چلا کے بیٹھی حکومت، اور ایک تضحیکی کردار کشی والی مہم چل رہی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف، جسٹس منیب اختر کے خلاف، جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف۔ حکومت انہیں سازشی جج تک کہہ چکی ہے، مریم نواز انہیں سازشی جج تک کہہ چکی ہیں، حکومت انہیں متعصب جج کہہ چکی ہے، باعث جج کہہ چکی ہے، بینچ فکسنگ کے الزامات لگا چکی ہے چیف جسٹس پہ۔ حکومت چیف جسٹس کو دھمکی تک دے چکی ہے کہ اگر شہباز شریف پر توہین عدالت لگاؤ گے تو گھر جاؤ گے، اگر شہباز شریف پر توہین عدالت لگاؤ گے تو توہین پارلیمنٹ میں بلائے جاؤ گے، اور ہم آپ کو استحقاق کمیٹی میں بھی بلا سکتے ہیں۔ اور حکومت سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو یہ دھمکی بھی دے چکی ہے کہ جتنا چاہے زور لگانا ہے لگا لو، انتخابات نہیں ہونے والے۔ اور اب تو مریم نواز صاحبہ نے انہیں مجرم تک قرار دے دیا ہے۔ تو انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ججز کے خلاف کردار کشی اور تضحیکی مہم۔ 75 سال میں ایسی کبھی کسی سیاسی جماعت نے یا کسی سیاستدان نے اتنی تضحیکی مہم نہیں چلائی سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے خلاف۔ اب ایک طرف چیف جسٹس پر یہ اعتراض لگایا جا رہا ہے کہ وہ ہٹ جائیں اس بینچ سے جو آڈیو کمیشن کے خلاف آڈیو کمیشن کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اس بینچ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں، آپ کو یاد ہوگا کہ 9 آڈیوز جو آئی تھیں، ان آڈیوز پر حکومت نے جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ بنایا تھا کہ یہ ان آڈیوز کی تحقیقات کرے گا یہ بینچ۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ان لارجر بینچ بنا کر اپنی سربراہی میں اور فائز عیسیٰ کے بینچ کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا، اور کہا کہ وہ ابھی تک اس پر مزید تحقیقات نہیں کر سکتے جب تک ہم یہ کیس نہیں سنتے۔ تو اب حکومت نے یہ جوابی وار کیا ہے یا جوابی اعتراض اٹھایا ہے کہ چونکہ چیف جسٹس کی ساس کا معاملہ ہے، چونکہ جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز الاحسن کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے ناڈیوز میں، تو لہٰذا
یہ 3 جج صاحبان اس بینچ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں۔ اچھا، اگر اخلاقی طور پر دیکھا جائے، قانونی اور آئینی طور پر تو چیف جسٹس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یہ چیف جسٹس صاحب کی اپنی مرضی ہے کہ وہ بینچ میں رہیں یا نہ رہیں۔ اخلاقی طور پر دیکھا جائے تو جیسے حکومت کو یہ زیب نہیں دیتا تھا، حکومت کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ان آڈیوز کے حوالے سے کمیشن بنائیں، اسی طرح چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو بھی اپنی سربراہی میں نہیں اس بینچ سے خود کو علیحدہ کر لینا چاہیے تھا، اور اپنی سربراہی میں یہ بینچ نہیں بنانا چاہیے تھا۔ فائز عیسیٰ صاحب جب اپنا معاملہ آیا تھا ان کا، جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا، تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ ججز کی جاسوسی کرنا جائز نہیں ہے، خلاف قانون ہے ججز کی جاسوسی کرنا۔ اب وہ ججز کی جو آڈیوز ہیں ان پر تحقیقات کرنے کے لیے وہ سربراہی کے لیے تیار ہو گئے، حالانکہ جو آڈیوز ججز کی آئی ہیں وہ بھی تو کوئی جاسوسی ہوئی ہوگی نا۔ امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ یہ ججز کی اور ان کے رشتہ داروں کی آڈیوز ریکارڈ کس نے کی اور لیک کس نے کی، اور ریکارڈ کرنے کا مقصد کیا تھا اور لیک کرنے کا مقصد کیا ہے۔ امپورٹنٹ چیز تو یہ تھی۔ یہ ان 3 رکنی بینچ کی TORs میں، ٹرمز آف ریفرنس میں، مطلب ان کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ اس پر تحقیقات کی جائیں کہ یہ ریکارڈ کرنے والے کون ہیں، یہ لیک کرنے والے کون ہیں، اور یہ مقصد کیا تھا اصل۔ اور جب مجھے یاد ہے جب مریم نواز کی ایک آڈیو لیک ہوئی تو مریم نواز نے کہا کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میری آڈیو میں نے کیا کہہ رہی ہوں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ میری آڈیو ریکارڈ کس نے کی ہے، میری آڈیو لیک کس نے کی، اصل مجرم تو وہ ہیں۔ تو فائز عیسیٰ صاحب کے اپنے معاملے میں بھی ججز کی جاسوسی جائز نہیں، مریم صاحبہ کی اپنے معاملے میں بھی آڈیوز ریکارڈ کرنا اور لیک کرنا جائز نہیں، لیکن دوسری طرف جب مخالف ہو تو پھر ان کی آڈیوز ریکارڈ کرنا بھی جائز ہے، لیک کرنا بھی جائز ہے، بلکہ اس پہ کمیشن بنانا چاہیے، جو کمیشن یہ تحقیقات کرے کہ یہ گفتگو کیا ہو رہی تھی اور یہ کیوں گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں جو گفتگو ہو رہی تھی اس پر کمیشن بنائے۔ یہ نہیں بنا کہ یہ ریکارڈ کیوں کی گئی اور لیک کیوں کی گئی۔ اور اس میں مزے کی ایک اور بات بھی ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ساری اس معاملات کو ایک لفظ میں سمو دیا، ایک فقرے میں سمو دیا، اور وہ فقرہ تھا کہ خفیہ ملاقاتوں سے معاملات نہیں چلیں گے۔ وہ اب یہ خفیہ ملاقاتیں کن کو کہہ رہے تھے اس حوالے سے مجھے بھی پتہ ہے کہ حکومت جو ہے بڑی ایکٹیو ہے راتوں کو، اور ججز کالونی میں بھی اور باقی لیفٹ رائٹ بھی خفیہ ملاقاتوں کی بڑی بازگشت ہے۔ کیا فائز عیسیٰ قاضی صاحب سے کوئی خفیہ طور پہ ملا ہے؟ کیا اور کوئی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ لیکن یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، جن کو بخوبی علم ہے کہ کچھ خفیہ ملاقاتیں ہوئیں، اور ان خفیہ ملاقاتوں کے نتیجے میں سپریم کورٹ میں تقسیم پیدا کی جا رہی ہے، اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ بھی جواب دیا کہ یہ چھوڑ دیجئے کہ ایک طرف تو مسلم لیگ خود کہتی رہی ہے کہ آڈیوز ریکارڈ کرنا جائز نہیں، آڈیو لیک کرنا جائز نہیں۔ فائز عیسیٰ صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ آڈیو ریکارڈ کرنا جائز نہیں، آڈیو لیک کرنا جائز نہیں۔ لیکن جب دوسروں کی آڈیوز آئیں تو اس وقت یہ نہیں اس میں دیکھا گیا کہ آڈیوز ریکارڈ کس نے کی، لیک کس نے کی۔ اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان آڈیوز میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ دوہرا معیار تھا۔ تو اب یہ عدالتی بحران اور مزید ہو رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے کہ جو فائز عیسیٰ صاحب حکومت نے بینچ بنایا تھا اس پر چیف جسٹس نے اعتراض کر دیا اور اس بینچ کو کالعدم قرار دے دیا، اس نوٹیفیکیشن کو، اور پھر جس بینچ نے حکومتی بینچ کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا اس بینچ پر حکومت نے اعتراض اٹھا دیا ہے۔ تو اب یہ ایسے ہی چلتا آ رہا ہے پچھلے 6 مہینے سے، جو چیف جسٹس فیصلہ دیتے ہیں اس پر حکومت اعتراض اٹھا دیتی ہے، جس پر حکومت اعتراض اٹھاتی ہے اس میں سپریم کورٹ میں 5-6 ججز ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے، اور اسی طرح یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے 5 رکنی بینچ نے، آپ کو یاد ہوگا، ایک فیصلہ دیا تھا کہ 90 دن میں انتخابات کروائیں،
تو اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ یہ 3-2 سے فیصلہ ہمارے خلاف نہیں آیا، بلکہ 4-3 سے فیصلہ ہمارے حق میں آیا، کیونکہ جو 4 جج صاحبان 2 جج صاحبان اس سے علیحدہ ہو چکے ہیں وہ بھی ہمارے موقف کے حامی تھے۔ تو یہ انہوں نے اس فیصلے کے فوراً بعد کہا، اور ان 2 جج صاحبان نے اپنے فیصلے میں اختلافی نوٹ میں لکھا جو جنہوں نے اختلاف کیا تھا کہ ہاں یہ فیصلہ 4-3 سے آیا ہے حکومت کے حق میں۔ اور پھر اس کے بعد ان جو اختلاف کرنے والے جج ہیں یا عمر عطا بندیال صاحب کی دوسری طرف کھڑے جج ہیں، انہوں نے اپنے فیصلے میں ایک نقطہ اٹھایا کہ چیف جسٹس کو آج خود نوٹس کا اختیار نہیں ہونا چاہیے اور ان کو بینچ بنانے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی دوسری طرف کیا حکومت نے اس پر قانون سازی کر دی۔ تو یہ بھی ہم خیال گروپ ہیں، ایک گروپ حکومت کا بھی یہ کہ چلتا جا رہا ہے۔ اور اگر پھر ایک مرتبہ مریم نواز صاحبہ نے انڈائریکٹ مجرم کہا ہے چیف جسٹس کو، سازشی جج وہ پہلے ہی کہہ چکی ہیں، اپنے جلسے میں سپریم کورٹ کے سرونگ ججز کی تصویریں دکھا چکی ہیں، باقاعدہ کردار کشی کی مہم چل چکی ہے۔ کاش قانون اپنا رستہ لیتا، کاش ان پہ توہین عدالت میں بلایا جاتا، لیکن سپریم کورٹ توہین عدالت میں یا بڑے فیصلے تب کرتی جب متحد ہو، جب پیچھے ادارے کھڑے ہوں۔ اس وقت سپریم کورٹ کے پیچھے بھی کوئی نہیں کھڑا اور سپریم کورٹ تقسیم بھی ہے۔ تو بہرحال ایک عجیب و غریب پاکستان میں ہے کہ ہر کوئی ہر کسی سے لڑ رہا ہے، اور کوئی پتہ نہیں جیتے گا کون، اور کوئی پتہ نہیں یہ لڑائی ہے کب تک، اور کوئی پتہ نہیں یہ اس لڑائی میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ یہ لڑائی کب تک لڑی جائے گی، اور اس لڑائی کا اینڈ کیا ہوگا، اور اس لڑائی کا ملک اور قوم کو کیا نقصان ہوگا۔ سارے لڑ رہے ہیں اور مسلسل لڑ رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔